گمراہ کرنے، قرآن کی ہی دلیل دے کے بولتا دیکھ بھائی خبر کے سامنے جھکنا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے بولتا دیکھ مردے زندہ ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے بولتا دیکھ خبروں میں ولی زندہ ہے، قرآن کی دلیل دیتا، مثالیں دے دیتا، حدیث کی دلیل دیتا. اب کیا کریں گے پھر؟ حیران پریشان. آج اکثر لوگ گمراہ ہو رہے اس وجہ سے. میلاد کی دلیل پوری قرآن کی آیتیں لے کے آ کے دیتے لوگ، ہر بدعت کی دلیل قرآن کی آیتوں سے دے رہے. آج دیکھو قرآن میں ہے نا، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک بات بولتا ہوں، مردے مطلب جو بھی مر گیا وہ سنتے نہیں سنتے؟ مردے سنتے؟ پچھلے ہفتے دیکھے نا دلیل میں سنتے بول کے ہم کو دلیل تو نہیں ملی نا، لیکن اب وہ دیتا تمہارے کو قرآن سے ایک دلیل. کیا دیتا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اللہ تو زندوں کو مردوں کو کیسے زندہ کرتا؟ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرے نا، کیا اے ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ بولے اللہ یقین تو ہے لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ٹھیک ہے 4 پرندوں کو ذبح کر دے. 4 پرندوں کو ذبح کر، پہلے جو تیرے پالے ہوئے ہو تیرے اشارے پہ چلنے والے ذبح کر دے. 4 پرندوں کو 4 پہاڑوں پہ پھینک دے کے آ اور بیٹھ کے آواز دے، وہ 4 کے 4 زندہ ہو کے آ جائیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام ایسا ہی کرے، کاٹ دیے، ذبح کر دیے، رکھ دیے. پھر یہاں آنے کے بعد گھر آ کے ان کو واپس بلاتے ہیں، آواز دیے تو 4 کے 4 پرندے زندہ ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. قرآن میں آیت موجود ہے، دلیل موجود ہے. بتاؤ یہاں پرندے زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب انہیں بولتا دیکھ یہاں پر نبی کے بولنے سے، نبی کے آواز دینے سے پرندے زندہ ہو کے آ گئے، تو پھر ہمارے ولی کیسا زندہ نہیں ہوتے؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات پرندہ سن سکتا ہے تو ہماری بات ہمارے پیر کیوں نہیں سنتے؟ دلیل دے دیتا. دیکھیں قرآن سے دلیل، قرآن سے دلیل. اللہ اکبر. اب ان کی چاہے وہ کتنی بھی دلیلیں ہوں، قرآن سے کتنی بھی دلیلیں دے دے، حدیث سے جتنی بھی دلیلیں دے دے، اس کی دلیل کو کاٹنے کا ایک واحد طریقہ ہے قرآن میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیا. اللہ کو معلوم لوگ گمراہ کرتے ہیں سوال کی، اس لیے اللہ تعالیٰ پورے جواب قرآن میں دے دیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 137 نکال کے دیکھو. سورہ بقرہ آیت نمبر 137، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 100، سورہ توبہ آیت نمبر 100، اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 115. یہ 3 آیتیں دلیل کے طور پر لکھ لو. آج میں تمہارے کو صرف سورہ بقرہ کے آیت نمبر 137 سمجھا دوں گا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہے اگر وہ تم جیسا ایمان لائے تو ہدایت پائیں. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھا رہے صحابہ کو دلیل بنا کر. کیا صحابہ اے لوگوں، مطلب صحابہ کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ صحابہ کے طریقے پر، صحابہ جیسا ایمان لائے ویسا اگر یہ لوگ ایمان لائے تو ہدایت پر ہے، سیدھے راستے پر ہے. لیکن صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر اگر دوسرے طریقے پہ چلے تو پھر وہ ہدایت پہ نہیں ہے. اب واضح ہونے کے لیے یہ بات آپ سورہ توبہ آیت نمبر 100 بھی نکال کے دیکھ سکتے. اس میں اللہ تعالیٰ بھی وہی مطلب مفہوم اس آیت کا یہ ہے، جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا اللہ اس کے لیے جنت میں جگہ دے گا. سورہ نساء آیت نمبر 115 کے حساب سے جو صحابہ کا طریقہ چھوڑے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسی غلط راستے سے لے کے جا کے جہنم میں ڈال دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دیے بات. قرآن کی آیت دیا کوئی دلیل کے طور پر اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا، تو اب ہم کیسے سمجھیں گے قرآن کو، حدیث کو؟ ویسے سمجھیں گے جیسا صحابہ نے سمجھا تھا. سمجھ میں آئی میری بات؟ اب جیسا میں وہ ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کا واقعہ بولا تھا نا، اب دیکھنا انہیں آیت دیا، غلط تعویل کر دیا. اب ہم اس کو یہ دلیل دے کے بولنا دیکھ قرآن تو جیسا سمجھایا ہم ویسا نہیں سمجھیں گے. آج تو ایک بات سمجھاتا، کل کوئی اور آ کے اور ایک بات سمجھاتا. قرآن کی آیتوں کو الگ الگ لوگ الگ الگ اپنی اپنی مرضی سے سمجھ سکتے. جیسا کہ وسیم رضوی قرآن سے 21 آیتوں کو انہیں کیا سمجھا؟ غلط سمجھا نا. قرآن کی 21 آیتوں کو نکال دینا بلکہ اس کو سمجھ میں آیا. قرآن کی وہ آیتیں جہاد سکھا رہی، ٹیررزم سکھا رہی، وہ اس کو سمجھ میں آیا.
اسی طرح مردے سنتے قبروں میں زندہ ہے ولی اللہ ایسے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرنا پکارنا بول کے تیرے کو سمجھ میں آیا، کل کے دن کوئی اور آ کے کچھ اور بھی بول دیتا، قرآن تیرے کو جس کو سمجھ میں آیا ویسے سمجھے تو کیا ہو جاتے، ہم گمراہ ہو جاتے۔ تو قرآن سمجھیں گے کیسا؟ جیسا صحابہ نے سمجھا۔ اب مجھے بتا، جیسے پرندے زندہ ہو رہے دلیل دیا نا، تو صحابہ اس آیت کو ایسے سمجھ کے کیا جو پہلے مرے ہوئے صحابہ اور نبیوں کی خبروں کے پاس جا کے سجدے کرتے تھے؟ پرندے زندہ ہو گئے تو ہمارے نبی بھی زندہ ہے بول کے مانگتے تھے نبی کی خبر کے پاس جا کے؟ نہیں نا، یہ ہے دلیل۔ سمجھ میں کیا آئی بات؟ ہم لوگ سب سے پہلے دلیل دیکھیں گے قرآن میں، نمبر 2 حدیث میں، سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ کوئی بھی عمل کرنا ہو، صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہو، ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار تاکہ اچھی طرح سمجھو، قرآن میں اس کی دلیل ہونا۔ کوئی بھی اچھا کام، دین کا کام، ثواب کا کام بول کے جو ہم کر رہے، اس کی دلیل کہاں ملنا ہم کو؟ کوئی بھی کچھ بھی بول رہا تو اس سے پوچھنا بھائی قرآن میں کہاں ہے بتا دو نا، ہم عمل کریں گے۔ وہ بولے نہیں قرآن میں نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے تو کہاں بتاؤ ہم کو؟ حدیث میں بتاؤ۔ حدیث میں بھی نہیں ہے تو تیسرا درجہ کہاں رہنا؟ صحابہ کی زندگی میں رہنا، صحابہ ویسا کر کے رہنا تو ہم کرتے نہیں۔ صحابہ نہیں کرے، قرآن کی آیت اٹھا کے تم کچھ بول رہے، حدیث اٹھا کے تم کچھ بول رہے، لیکن صحابہ ویسا نہیں کرے، صحابہ ویسا نہیں سمجھے تو ہم بھی ویسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس حق اور باطل میں ایسا فرق کر سکتے آپ کسی بڑے سے بڑے عالم کا ہوں، اب اس کو جاہل کا ہوں، اس لیے تھوڑا سا رک گیا میں کیا بولنا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی سے بھی بات کر سکتے آپ، یہ آیتیں کم از کم یاد ہو جائے آپ کو، سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو واضح کر دیا، جیسا کہ حاکم کی روایت ہے، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اس کو جب تک مضبوطی سے پکڑ کے رکھو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی کتاب قرآن، میری سنت حدیث، پکڑ کے رکھو گمراہ نہیں ہوتے۔ دوسری حدیث ابو داؤد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بہت سارے اختلافات دیکھیں گے تم، ایسے حالات میں میرے طریقے کو تھامے رکھنا اور میرے صحابہ، میری سنت کو پکڑ لینا، اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین یعنی میرے جو صحابہ ہے، میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے بھی یہی الفاظ تھے کہ میرے صحابہ کا طریقہ دیکھو۔ منہج صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے بس قرآن، حدیث، صحابہ کا طریقہ، بس۔